بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ آج کے جو ہمارا اسلامک واقعہ ہے وہ ہے صحابہ کرام کی دعائیں۔ جزیرہ نما عرب میں بارش کی ہمیشہ سے بڑی اہمیت رہی۔ یہ خطہ ایسا ہے جہاں بعض اوقات لمبی مدت تک بارش نہیں ہوتی۔ ایمان والے ہر دور میں قطع سالے اور یا بارش میں کمی کے موقع پر اپنے گھروں سے باہر نکل کر کسی کھلے میدان میں جمع ہو کر برہنِ رحمت طلب کرنے کے لیے نماز استقاضہ ادا کرتے رہے ہیں اور اللہ رحمٰن الرحیم سے دعائیں مانگتے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی مبارک زندگی میں یہی معمول رہا کہ جب بھی ضرورت محسوس ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی میں دعا کرتے اور بارش ہو جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ایک دفعہ ایسی صورتحال آئی، صحابہ کرام کو پیش آ گئی۔ سیدنا عمر فاروق کے عہدِ خلافت میں قطع سالی کا سامنا ہوا تو امیر المومنین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محترم چچا سیدنا عباس بن عبد المطلب کو ساتھ لیا اور مدینہ سے باہر نکل کر نماز استقاضہ ادا کی اور اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا مانگی، جو کہ یہ تھی: الہی ہم تیری جناب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنایا کرتے تھے تو ہم پر بارش برسا دیتا تھا۔ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محترم چچا کو تیرے حضور وسیلہ بناتے ہیں، ہم پر بارش برسا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور بارش شروع ہوگی۔ خلفائے راشد ثانی کے عمل سے معلوم ہوا کہ جائز وسیلے کی 3 صورتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کسی نیک زندہ آدمی سے دعا کرائی جائے۔ باقی 2 جائز وسیلوں میں سے ایک تو نیک اعمال کا وسیلہ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے نیک اعمال پیش کر کے ان کی برکت سے دعا قبول کرانے کی درخواست کی جائے، جیسا کہ غار میں بند ہو جانے والے 3 دوستوں کی کہانی کا واقعہ تھا۔ وسیلے کی دوسری جائز شکل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی کے ذریعے ان کا وسیلہ بنا کے ان کو پڑھ کے دعا مانگی جائے، اور تیسرا جائز وسیلہ یہ ہے کہ زندہ نیک آدمی سے دعا، جیسا کہ اوپر بیان ہوا ہے۔ یہ تھا آج کا ہمارا اسلامک لیسن۔ ملتے ہیں ایک نئی اسلامک لیسن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔